ہم نے خدا کے فرمان کو پسے پش ڈال دیا۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم الی بعض۔ قرآن کہتا ہے یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اپنی تاریخ دیکھیں نا، انہوں نے عراق پہ حملہ کیا، عراق پہ حملہ کرنے کے بعد لیبیا کی باری آ گئی، لیبیا کے حملہ کرنے کے بعد شام کی باری آئی، پھر افغانستان کا نمبر آیا، اب فلسطین کا۔ ہم مطمئن ہیں ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے۔ وہ ایک شاعر نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ہیں زد میں تو خوش نہ ہو تو، ہوا کسی کی نہیں ہے چراغ سبھی کے بجھے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نہ سوچو ہماری باری نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور فرماؤ، میں یار عرض یہ کر رہا ہوں، یہ یہودی اتنی شاطر قوم ہے جن کو میرے نبی نے بھی نکالا، جناب عمر نے بھی نکالا، لیکن بدبختی یہ ہے آج پھر یہ فلسطین پہ حملہ کیے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے ذرا تھوڑی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے؟ جس فلسطین کو، جس بیت المقدس کو جناب عمر نے آزاد کرایا، اور پھر وہ وقت بھی آیا، بات چلتے چلتے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے جب کیے گئے، اور پھر سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی دو شہزادے، انہوں نے بھی اچھی حکومت کی، لیکن پھر میرے بھائی وقت بدلتا گیا، پھر دھیرے دھیرے یہودی فلسطین پہ قابض ہو گئے، پھر وہ وقت بھی آیا، پھر اسی دوسری مرتبہ اسی بیت المقدس کی آزادی کے لیے میرے رب نے انتخاب فرمایا تو سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب فرمایا۔ جو ہے نا، یہ نور الدین زنگی نے حملے کیے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن کام مکمل نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا ایک خلیفہ تھا اسد الدین، اس کو یہ خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد شیر کوہ آیا، اور شیر کوہ نے اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو خلیفہ بنایا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کا نمبر آیا، اور یہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، حطین کے نام پہ اس نے صلیبیوں کو، عیسائیوں پہ جب حملہ کیا نا، سارا کفر صلاح الدین ایوبی پہ جب ٹوٹ پڑا، تو صلاح الدین ایوبی نے 30,000 کو تو قتل کر دیا، اور 30,000 کو غلام بنا لیا تھا۔ 30,000 کو کیا کر لیا تھا؟ لیکن میرے بھائی میں درمیان میں ایک بات چھوڑ گیا، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جب بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے بعد یہودیوں کے قبضہ میں آئی کیسے، مسجد اقصی ان کے قبضہ میں کیسے آئی، مصر پہ حکومت تھی فاطمیہ کی، فاطمیہ آل تشیع تھے، انہوں نے اس حساس مقام کے لیے 1,000 فوجی تعین کیے تھے۔ صرف 1,000 فوجی بڑی کم تعداد تھی، لیکن ان کی اس کمزوری کی وجہ سے کفر پھر غالب آیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جب میرے نبی کا غلام آیا، اس نے 30,000 کو فنا فنار کیا، 30,000 کو اپنا غلام بنایا، اور غلام ایسے بنایا پھر مسلمان دلیر ہو گئے۔ مسلمانوں کے مال غنیمت کے طور پہ 30 بندے حصہ میں آئے، اور یقین کرو یہ مسلمان ان انگریزوں کو، ان یہودیوں کو اتنا سستا بیچ رہے تھے، کہتے تھے مثلا یوں سمجھیے، اگر کسی مسلمان کا جوتا ٹوٹ جاتا، وہ کہتا موچی کو اسے گانٹھ لگا دے، بدلے میں ایک یہودی لے لے۔ یہ یوں ان پہ حکومت، اس طرح پھر تسلط مسلمانوں کا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے۔ اور پھر نا اس نے جن کو قبضے میں لیا تھا، اس کی قید میں جو تھے، ان میں حکمران طبقہ بھی تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ حقائق اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے وہ حکمران تھے، ایک آج یہ لانتے ہیں۔ فلسطین میں بچے پیاس کی وجہ سے بلک بلک کے مر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ملک میں مسلمان حکمرانوں کا استقبال ہو رہا ہے،
شرلیاں بج رہی ہیں اور بارود بازی کی جا رہی ہے اور جشن منائے جا رہے ہیں. سوچنا چاہیے کہاں گیا وہ اقبال کا فلسفہ. اخوت تو یہ اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جماں بے تاب ہو جائے. وہ اخوت کہاں گئی جس کا نظریہ، جو نظریہ اقبال دے کے گیا، جو فلسفہ اقبال دے کے گیا. یہاں کانٹا تو کھجا، یہاں تو فلسطین میں تلواریں چل گئیں، یہاں تو گردنیں جدا ہو گئیں. لیکن ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے، اپنے استقبال میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ تھا نور الدین زنگی جو حملے کر رہا تھا، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا، لیکن ایک شاندار قسم کا اس نے ممبر بنوایا تھا. کیا بنوایا تھا؟ دیکھیں نا خدا کی ذات پہ توکل کتنا ہے، یقین کتنا ہے ایک مسلمان کو، کہ ایک ممبر بنوایا. ہلب ایک شہر ہے، اس شہر میں وہ ممبر رکھوایا. کسی نے پوچھا یہ ممبر اتنا جاذب نظر، اتنا دیدہ زیب کیوں بنوا رہا ہے، ابھی تو بیت المقدس فتح نہیں ہوا. نور الدین زنگی نے کہا مجھے اپنی رب کی ذات پہ اتنا اعتماد ہے، میرا رب ہماری مدد کرے گا، بیت المقدس مسلمانوں کے حصہ میں آئے گا اور مسجد اقصی میں یہ ممبر بچھایا جائے گا. یہ نور الدین زنگی تھا. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے، میں نے کہا نا اس کے پاس حکمران طبقہ بھی تھا اور اس نے ان کے ساتھ وہی حکمرانوں والا سلوک کیا. وہ پرانا روایات تھیں، جیسے پانی پلا دیتے، یوں سمجھا جاتا کہ اسے اس نے امان دے دیا ہے. اس نے کچھ بادشاہوں کو اپنے دائیں بٹھایا، کچھ کو بائیں بٹھایا، لیکن ان میں ایک آدمی تھا بدبخت تھا جسے عربی برنس کہتے ہیں، انگریز سے ریجینالڈ کہتے ہیں. اسے سامنے بٹھایا اور پانی پلانا شروع ہوا نا تو سب نے پانی پیا اور اس کو پانی نہ دیا. ان میں سے ایک نے آدھا پانی پی کے اسے دے دیا. یہ چالاکی کی کہ یہ بھی امان میں آ جائے. لیکن یہ کیسے حکمران تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اسے پانی میں نے نہیں دیا، اسے پانی تو نے دیا ہے، مت سمجھنا کہ یہ بھی ہماری امان میں ہے. اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، باقیوں کو معاف کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ باقی کہنے لگے، غیر مسلم حکمران کہنے لگے، نصارہ اور عیسائی کہنے لگے اے سلطان تو نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا، اس پہ اتنا غیظ و غضب کیوں ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا وجہ یہ ہے یہ وہ بدبخت ہے، یہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا گستاخ بھی ہے. یہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا گستاخ بھی ہے. ایک مرتبہ اس نے مسلمانوں کے قافلے پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور ساتھ یہ بدبخت لوٹ بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے مسلمانوں بلاؤ اپنے نبی کو، اگر تمہارا نبی زندہ ہے، اگر تمہارا نبی مدد کر سکتا ہے تو آئے تمہارا نبی. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میں نے قسم اٹھائی تھی اگر اللہ نے مجھے اقتدار عطا فرمایا، اگر میرا بس چلا تو میں اس بدبخت کی گردن اپنے ہاتھ سے جدا کروں گا، ماورائے عدالت اسے قتل کروں گا، اسے عدالت میں نہیں لایا جائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے لوگو اس وقت سے مجھے چین نہیں آ رہا تھا، کب وہ وقت آئے اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے میں اس بدبخت ازلی کی گردن جدا کر دو. سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آج وہ برنس کھڑا ہے، باقی بادشاہ بھی ہے. سلطان نے تلوار اٹھائی، تلوار لہرا کے فرمایا انتا سر محمد، تو کہتا تھا نبی آئے، نبی کی تو ذات ہی بڑی ہے، تیرا کام تمام کرنے کے لیے نبی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، نبی نے اپنا غلام بھیج دیا ہے. پھر میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، یہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، باقیوں کو معاف کر دیا لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا. وجہ یہ ہے یہ بتایا لوگوں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اور اولاد سے پیارے.
لہذا ذرا غور فرمائیے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، لیکن نور الدین زنگی نے جو منبر بنوایا تھا، جو مشن نور الدین زنگی نے شروع کیا تھا، اس مشن کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے فرمائی ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں لیا، بیت المقدس کو فتح کیا، قبلہ افضل مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ آپ ذرا دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا، جو منبر نور الدین زنگی نے بنوایا تھا، حلب شہر میں رکھا گیا تھا، آج جب بیت المقدس فتح ہوا، جمعے کا دن تھا، رجب کی 27 رات تھی، یعنی معراج والی رات تھی، وہ منبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے معراج والی رات مسجد اقصیٰ میں بچھا کے نبی کی شان بیان کی۔ لہٰذا وہ تھے حکمران ہمارے، اور وہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان تعداد میں زیادہ، لیکن کس وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ وجہ وہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، حالانکہ قرآن نے تو واضح بار بار کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی۔ سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔